السلام علیکم۔ میرا نام نعمان افتخار ہے اور میں پنجاب کے چھوٹے سے شہر اٹک سے بلانگ کرتا ہوں۔ شاید آپ کو بہت سارے لوگوں کو بڑے شہروں میں شہر کا نام نہ پتہ ہو، کیونکہ میں نے کافی ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں ان کو اٹک کا اکثر نام نہیں پتہ ہوتا، یا نہیں پتہ ہوتا کہ ایسا بھی کوئی شہر ایگزسٹ کرتا ہے۔ لیکن یہ کافی پرانا شہر ہے اور اس کی کافی ہسٹری بھی ہے، لیکن وہ ایک الگ بات ہے، اس کو کبھی کسی اور ٹائم بات کریں گے۔ ابھی جو پوائنٹس ہم نے کور کرنے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کمیونٹی میں کیا کیا چیزیں چلتی ہیں۔ اب بات ایسے ہے کہ مجھے بچپن سے کسی چیز کا اتنا شوق نہیں تھا جتنا مجھے گاڑیوں کا شوق رہا ہے، اور کریز کی حد تک شوق رہا ہے مجھے گاڑیوں کا۔ اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں اسکول میں ہوتا تھا تو اس ٹائم ہمیں فری پیریڈ ملتا تھا، لوگ فری پیریڈ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، کبھی کیا کرتے تھے کبھی کیا کرتے رہتے تھے۔ تو مجھے جب ٹائم ملتا تھا، فری ٹائم ملتا تھا، تو اس ٹائم میں بیٹھ کے گاڑیوں کی ڈرائنگز بناتا ہوتا تھا، اور وہ ابھی تک بناتا رہا ہوں میں۔ لیکن اس ٹائم میں بیٹھ کے ڈرائنگز بناتا تھا، اور جب میں دوسرے بندے کو کسی کو دکھاتا تھا کہ یہ گاڑی میں نے بنائی ہے، اور وہ میرے ذہن میں تو ایک اسپیسیفک گاڑی ہوتی تھی، لیکن تیسرا بندہ جو ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھتا تھا، یا وہ فیلنگ مجھے ہی پتہ تھی کہ میں نے کیسے بنائی ہے، کیا سوچ سمجھ کے بنائی ہے، تو اس چیز کو میں سمجھ سکتا تھا۔ اور اس حد تک مجھے ان چیزوں کا شوق تھا۔ جب باہر نکلتا تھا تو اس ٹائم گاڑیاں دیکھتا تھا، کسی نے اگر 10 روپے کا اسٹیکر بھی لگایا ہوا ہوتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ اسپیسیفک میک ماڈل ویریئنٹ اس کے ساتھ کا جو ہے یہ گاڑی ان گاڑیوں سے بہتر ہے۔ کیونکہ اس کے اوپر 10 روپے کا اسٹیکر لگا۔ میں نے کبھی بیٹھ کے اس چیز کو جج نہیں کیا تھا کہ اسٹیکر اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا، بس چھوٹے ہوتے تھے، بچپنا تھا، دماغ ایسا تھا، سوچ کی بات ہوتی ہے ساری۔ تو اس ٹائم ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بھی اچھی لگتی تھی، اور جس نے بڑے رم ٹائر ڈالے ہوئے ہوتے تھے وہ تو دیکھ کے واہ بھائی فیلنگز آتی تھی کہ یار واہ بڑا خوش قسمت ہے جس نے یہ رم وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں، کبھی میں بھی ڈالوں گا یہ وہ۔ تو اس طرح کر کے یہ چیزیں اچھی لگتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ جب بڑے ہوتے گئے، ابھی آگے اس کمیونٹی میں آئے ہم لوگ، میں نے گاڑیاں بہت دیکھی ہیں، بہت چلائی بھی ہیں، اور یہ شوق مجھے کافی پرانا ہے، کمیونٹی میں کافی ٹائم سے دیکھ بھی رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے جو میں نے سٹارٹ کیا تھا، جہاں سے مجھے بہت شوق پڑا تھا، وہ یہ تھا کہ جب میں نے گاڑی لی تھی، میرے پاپا ایک گاڑی لے کر آئے تھے، ٹویوٹا ویٹس تھی، 2006-07 والی، بلو کلر تھا اس کا، اور اس پہ میں نے ایک اسٹیکر لگایا تھا، اور وہ اسٹیکر میں نے اپنے اسکول کی پاکٹ منی جوڑ کے 3 دن کی پاکٹ منی چھوڑی تھی میں نے، جو مجھے 50 روپے ملتے تھے روز، تو 50 کر کے سائڈ پہ 150 روپے جو میرے پاس اکٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اس کا کیا کیا تھا، میں نے ایک اسٹیکر کا بڑا ٹرینڈ تھا، ایک ماسک چلتا تھا اس ٹائم پہ، وینڈیٹا ماسک اس کو بولتے تھے، تو اس کا بڑا ٹرینڈ تھا اس ٹائم، اور مجھے لگا کہ میری گاڑی کے بیک مرر پہ جو ریئر ونڈ شیلڈ ہوتی ہے اس پہ یہ اچھا لگے گا، تو میں نے وہ لگا دیا تھا۔ اور جب آپ کینٹین پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی 700-800 بچہ، 500-600 بچہ آپ کے ساتھ آ کے کینٹین پہ کھڑا ہو کے چیزیں لے رہا ہوتا ہے، اور آپ کی جیب میں پیسے ہوتے ہوئے بھی آپ لگاتے نہیں ہیں نا، کیونکہ آپ کو شوق ہوتا ہے اپنے شوق کو پورا کرنا، آپ نے اس پہ پیسے لگانے ہیں، تو دل کافی آپ کا بیچ میں وہ ہو جاتا ہے کہ یار لے لینا چاہیے، خیر ہے کوئی بات نہیں، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے، کوئی لیتا نہیں ہے۔ تو میں نے بھی یہی کیا تھا، میں نے اپنے پیسے بچا کے رکھے ہیں، اور پھر ان 150 سے میں نے وہ 120 یا 130 روپے کا بڑا سا اسٹیکر بنا کے پچھلے والے شیشے پہ لگایا تھا۔ اور وہ اسٹیکر لگانے کے بعد تقریباً شاید میں اکیڈمی جاتا تھا، اور جب کالج سے مجھے ڈرائیور لینے آتا تھا اس گاڑی پہ، تو میرے دوست جب وہ گاڑی دیکھتے تھے تو اس ٹائم وہ لوگ بھی بولتے تھے کہ یار اسٹیکر اچھا لگ رہا ہے، اپریشیٹ کرتے تھے، اور اپریسیشن جو ان کی آتی تھی وہ ان کے دل سے آتی تھی، وہ یہ نہیں کہ منہ پہ اس ٹائم، کیونکہ بچے تھے تو ان کو یہ چیز پسند آتی تھی، خوشی ہوتی تھی مجھے بھی کہ چلو میں نے 3 دن اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہے، میں نے اپنے شوق پہ لگایا، تو کسی کو میرا شوق پسند بھی آ رہا ہے، یا کوئی بندہ مجھے سپورٹ کر رہا ہے، یا میں بالکل دنیا سے الگ نہیں چل رہا، یا اس طرح کی جو چیزیں آپ کے دماغ میں آتی ہیں وہ میرے دماغ سے نکل گئی تھی، اور میں اس چیز پہ خوش ہو گیا تھا، کیونکہ میرے تو 150 روپے جو ہے وہ کیش ان ہو گیا تھا۔ میری تو خیر یہ بات جو ہے یہ بچپن تک ہی رہ گئی، اس کے بعد جیسے جیسے تھوڑے تھوڑے پیسے آتے تھے ویسے ویسے کر کے گاڑیاں تیار کرتے رہتے تھے، اور تیار بھی کیا کرتے تھے، جب آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہیں، اسٹیکر لگا لیتے ہیں، پیپرز لگا لیتے ہیں، لیکن ساری بات ہوتی ہے پیشن کی۔
یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے اندر جتنا شوق ہے اتنے آپ کی جیب میں پیسے بھی ہونے چاہیے. آپ کو جو شوق ہوتا ہے آپ کسی اور کا دیکھ کے بھی پورا کر لیتے ہیں اور آپ 10-20 روپے خرچ کر کے بھی کر لیتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ایک گاڑی کے اوپر اگر 10 لاکھ روپے لگایا ہے 15 لاکھ روپے لگایا تو تب بھی آپ گاڑیوں کو شوق رکھتے ہیں, ورنہ آپ کو گاڑیوں کو کوئی شوق نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر جب اتنی ساری چیزیں اپنے دل میں رکھ کے, جو بہت نارمل سی تھی بچپن سے ہی, جب یہی چیزیں یہی والی سوچ لے کے ہم آگے آئے ہیں یہاں پہ کمیونٹی میں, تو یہاں پر آ کے سمجھ آیا کہ چیزیں بالکل اپوزٹ چلتی ہیں. اپوزٹ کیسے چلتی ہیں کہ جیسے میں 150 روپے بچا کے میں نے ایک اسٹیکر لگایا تھا, ویسے میرا تو ایک ٹائم تھا وہ چلا گیا, ٹھیک ہے. اور پھر ابھی آ کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں جو اس طرح کر کے اپنا شوق پورا کرتے ہیں, جو مجھے بھی میسیجز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ میری گاڑی دیکھ کے شوق پورا کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں. تو یہ چیزیں جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک ریمائنڈر ہمیشہ آتا ہے اپنی اس بات کا جو میں نے 150 روپے بچا کے رکھے تھے. اور بہت بہت دفعہ یہ چیز ہو چکی ہے میرے ساتھ, لازمی نہیں ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ یہ بات بتا رہا ہوں. یہ ایگزامپل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو اس چیز کو کیری آن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کی گاڑی کو وہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, آپ کو دیکھنے آتے ہیں, آپ کی گاڑی دیکھنے آتے ہیں, اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں. اور یہاں پر آگے آپ کا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے یا آپ جو آگے سے ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں وہ چیز اچھی نہیں ہے. میں بہت سارے لوگوں کو ایسے وہ جانتا ہوں جو یہ چیز کرتے ہیں, اور وہ یہ اس چیز کے میں واقعی شروع سے خلاف ہوں. وہ بات یہ ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو مڈل فنگرز بھی دکھائیں گے, جو 1 بائی 1 بھی کریں گے, اور جو خواہ مخواہ کی ہیٹ بھی پھیلائیں گے. تو ہیٹ پھیلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور 1 بائی 1 کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اول تو میں یہ چیز کلیئر کر دوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 1 بائی 1 والا کام کیا ہے جو دوسرا بندہ نہیں کر سکتا, لیکن انہوں نے یہ چیز کلیم نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ان کو جو دیکھنے والے ہیں یا جو ان کے پیچھے آتے ہیں ان کو ان کا پتہ ہے, ان کو ان کا خیال ہے, اور وہ چیزیں جو ہے وہ ایک حرکت کر کے اپنی کمیونٹی میں یا اپنی فالوئنگ لسٹ میں جو ہے وہ ہیٹ نہیں پھیلانا چاہتے. اور یہ چیز ہیٹ پھیلاتی ہے, اور اس طرح پھیلاتی ہے کہ جب ایک لڑکا جو ہے ایک کوئی بھی ایسا بندہ ہوتا ہے جو ایک آلٹو لے کے تیار کر رہا ہے یا ایک میران لے کے تیار کر رہا ہے, اور جب یہ لوگ ایسی چھوٹی گاڑیاں تیار کرتے ہیں اپنے شوق سے کرتے ہیں, وہیں پر یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں وہ 1 بائی 1 کر کے ان کو تو چلو پیسے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے پیسہ اپنا جو ہے وہ پھینک بھی دیں تو وہ ان کو فرق نہیں پڑتا. لیکن ہر کسی کے لیے یہ چیز نہیں ہوتی. جنہوں نے آلٹو میران پہ لگائے ہوئے ہیں ان کے پاس جو پیسے ہیں وہ پھینکنے کے نہیں ہوتے, اور جن کے پاس پھینکنے کے ہوتے ہیں وہ 1 بائی 1 کر کے اور اپنا ایک اسٹیٹس سمبل بنا لیتے ہیں اس کو 1 بائی 1 کو, اور وہ کر کے جو چھوٹے نیچے مڈل کلاس لوگ ہیں ان کو کرتے ہیں کہ یار 1 بائی 1 ہو گیا, اب تو ایسی چیز کوئی بنا نہیں سکتا. حالانکہ بہت ساری 1 بائی 1 جو بہت ساری جگہوں پہ 1 بائی 1 کلیم ہے, وہ جب آپ ان کی گاڑیاں دیکھتے ہیں یا ان کی آپ آگے سے جو ان کے ریئیکشنز ہوتے ہیں, جس طرح بات کرنے کا ان کا اسٹائل ہوتا ہے, وہ دیکھتے ہیں تو وہ بہت عجیب سا ہوتا ہے. اور میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ گاڑیوں کا شوق اگر آپ کے ساتھ ایک اور بندہ شیئر کرتا ہے, اس کو بھی گاڑیوں کا شوق ہے, تو آپ میں اور اس میں ڈفرینس کوئی بھی نہیں رہ جاتا. البتہ یہ کہ آپ نے اپنا شوق جو ہے وہ کسی حد تک پورا کر لیا, اور جو دوسرے والا ہے اس کی ابھی تک باری نہیں آئی. آپ جو 1 بائی 1 کرتے ہیں جس کی ابھی تک باری نہیں آئی, اگر اس کو آپ باری دے دیں یا اس کو ایک دفعہ آپ ٹرائی کرنے کا بول دیں, تو یقین کریں وہ لوگ جو ہیں وہ آپ سے بہتر گاڑی تیار کر سکتے ہیں. ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے, لیکن کمپٹیشن آپ کا اسی ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے جب آپ ایک گاڑی تیار کرتے ہیں. جس طرح بھی کوئی بھی بندہ وہ مارکیٹس تیار کر رہا ہے, اگر اس نے ایک گاڑی تیار کی ہے وہ اچھی لگ رہی ہے, تو دوسرا بندہ جو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ گاڑی اچھی ہے, میں لوں گا, میں اس کو اچھا تیار کروں گا, اس سے اچھا تیار کروں گا. تو یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے. یہ ہیلدی کمپٹیشن نہیں ہوتا کہ آپ جب ایک گاڑی تیار کر رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر 1 بائی 1 کا لیبل لگا دیتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تو کوئی گاڑی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز پہ ہرٹ ہوتے ہیں, یا جو اس چیز پہ جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے کہ یار یہ چیز ہے کیا.
تو ایک تو اول تو اس چیز سے بات آنا چاہیے، اور دوسری بات جو مین پوائنٹ ہمارا نوٹ کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا وہ ایک بات ہے نا جو کہتے ہوتے ہیں کہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسے ان کے حکمران بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پر عوام ہماری کمیونٹی ہے، اور جو حکمران ہیں جن کو ہم نے حکمران خود بنایا ہوا ہے وہ ہیں، آپ اگر پہلا بندہ لے لیں تو وہ پاک ویلز سنیل سرفراز منچ. میں نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ یہ چیز جو ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، اور وہ لوگ بات نہیں کرتے. لیکن بات یہ ہے کہ جو پاک ویلز ہے اس پہ ریویوز انہی گاڑیوں کے آتے ہیں جن گاڑیوں کے اونرز کے پاس فالوئنگز ہوتی ہیں، سبسکرائبرز ہوتے ہیں، جن سے پاک ویلز کو فائدہ ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی گاڑیاں بہت اچھی ہیں لیکن ان کے ساتھ کولیبوریٹ کرنے سے ان کی کوئی پالیسیز ہیں یا کچھ ہیں جن سے ان کو خود کو فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ ان کو بھی آگے نہیں کرتے. تو یہ ایک چیز اچھی نہیں ہے. میں پاک ویلز کو بھی یہ بات جو ہے، میرے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس چیز پہ میرے ساتھ دیں گے یا اس چیز پہ جو ہے وہ کریں گے، ہاں میں ہاں ملائیں گے میری. تو ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اگر ہم دو کمیونٹیز کو کمپیئر کرتے ہیں، آپ فرض کریں آپ ابراڈ میں کوئی کمیونٹی لے لیں، وہاں پر اگر آپ ان کو ہمارے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو شروع ہوئے رہتے ہیں کہ ہماری آٹو شو پہ یہ مسئلہ ہو گیا، ہماری گاڑی پہ اسکریچز لگ گئے، ہمارے پہ یہ ہو گیا، ہمارے پہ یہ ہو گیا. اس سے یہ ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں آٹو شوز پہ، آپ بھی کوشش کریں کہ گاڑیوں کا خیال کریں، اور جو اونرز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی گاڑیوں کو تھوڑی سی احتیاط کریں. تو یہ چیزیں تو ایک الگ ہے. لیکن اگر ہم دونوں کو کمپیئر کریں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک سرٹن وے میں چلتی ہیں، ان کی پیچھے پلاننگ ہوتی ہے، اور ہر چیز کنٹرولڈ ہوتی ہے وہاں پہ. یہاں پر کنٹرول کوئی چیز نہیں ہے. اور یہاں پر ایک ایشو یہ بھی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ہیٹ کرتے ہیں، یا ہیٹرز جو ہیں وہ آ کے آپ کی گاڑیوں پہ لائنیں مار دیتے ہیں. تو جو چیز جہاں سے یہ اسٹارٹ ہوتی ہے نا، وہ یہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہے جو آپ ون بائی ون کرتے ہیں، اور جو آپ لوگوں کو مڈل فنگر دکھاتے ہیں، اور جو پھر اس چیز سے یہ ہوتا ہے کہ جو یونٹی رہتی ہے نا وہ نہیں رہتی ایک کمیونٹی میں. ابھی باہر تو یہ ہوتا ہے ابراڈ میں کہ بہت ساری گاڑیاں ہوتی ہیں، اگر سیوک ہے تو سیوک کا ایک لمبا لائن اپ ہوتا ہے، اکٹھے ہوتا ہے، اور وہ لوگ بھی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر 4 گاڑیاں آ جاتی ہیں اور وہ اکٹھی بھی نہیں کھڑی ہوئی، تو وہی 4 لوگ جو ہیں وہ منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کا کمپٹیشن ہے، اور یہ ہیلتھی کمپٹیشن نہیں ہے. یہ ون بائی ون کر کے جنہوں نے کمپٹیشن بنایا یہ وہ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو ختم کریں. ان چیزوں کا ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، نہ یہ ہمارے اس میں یونٹی چھوڑتے ہیں، اور نہ ہی یہاں پر لوگوں کے دل میں کوئی جگہ آپ کے لیے رہ جاتی ہے اگر آپ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. کم سے کم یہ ہے کہ آپ کے جو اپنے فالوورز ہیں آپ ان کا خیال کریں، آپ ان کو جو ہے اس چیز سے پہلے تو منع کریں کہ جو ہیٹ پھیلاتے ہیں اور جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں ان سے باز رہیں، اور آپ خود بھی اس طرح کی حرکتوں سے نکلیں، ہاتھ نکالیں آپ ان چیزوں میں سے بھی، کیونکہ ان چیزوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے. جب تک آپ اکٹھے ہو کے نہیں چلتے تب تک آپ کے جو دوسرے لوگ ہیں آپ کو دیکھنے والے وہ آپ کو ریکگنائز نہیں کریں گے. جس طرح ابھی ابراڈ شوز ہوتے ہیں، آٹو شوز، جنیوا آٹو شو ہوتا ہے، سیما آٹو شو ہوتا ہے، اب اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. چھوٹی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں جن میں بڑے انجنز ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے دل سے ایک چیز کرتے ہیں اور پھر ان کو بڑھاوا بھی ملتا ہے. ان میں صرف بڑی گاڑیوں والوں کے پیچھے، یوٹیوبرس کے پیچھے یا اس طرح کے لوگوں کے پیچھے عوام نہیں جاتی، وہاں پر ہر چیز دیکھی جاتی ہے. تو یہاں پر کبھی ہمارے پاس اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی، کیونکہ یہاں پر یونٹی نہیں ہے. یہاں پر کوئی کسی کے ساتھ مل کے کام کرنا ہی نہیں چاہتا. اب بہت سارے لوگ ہوں گے جو بولیں گے کہ یہ تو آپ اگر ون بائی ون کلیم نہ کریں تو تب بھی آپ کے جو کرٹیسزم والے لوگ ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے، وہ آپ کو کرٹیسائز کریں گے. جن لوگوں نے کرٹیسائز کرنا ہے نا، وہ انہوں نے خواہ مخواہ کرنا ہے. ان کو آپ جو شوقین ہوتے ہیں آپ ان کی لسٹ میں نہیں ڈال سکتے. ایسے لوگ حاسد ہوتے ہیں جو اگر آپ کی گاڑی کو خواہ مخواہ کرٹیسائز کرتے ہیں. ایک گاڑی کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے. ہر ایک گاڑی کا اپنا ایک ہوتا ہے بیک اینڈ ہوتا ہے جہاں پر
آپ کو نہیں پتہ کہ اس کا جو اونر ہے اس نے کیسے کر کے اس پہ پیسے لگائے ہیں، کہاں سے کر کے لگائے ہیں، اور کتنے ویٹ کر کے کیا کیا چیزیں چھوڑ کے اس نے یہ چیزیں کی ہیں، تو ان چیزوں کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ بات میں یہیں تک کرنا چاہوں گا، باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس، اگر آپ یہ چیز چاہتے ہیں کہ میں اس چیز کو ان اے ڈیٹیلڈ وے میں ایکسپلین کروں، تو آپ ضرور مجھے بتانا، ان باکس کر دیں یا کامنٹس میں بتا دیں، اور جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں اپنے وہ بھی آپ ان باکس کر سکتے ہیں مجھے، میں ان کو بھی اس چیز میں جو ہے وہ کروں گا، اور جو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ چیزیں فیس کی ہوئی ہیں میں ان کی جگہ یہ بات کروں گا، اور آئی ہوپ کہ کچھ چینج آ سکے۔ اللہ حافظ۔